جتنی کوئی گہری دوستی ہوے بندے دی وہ بھی آپس کے اندر یہ مسائل نہیں بیان کرتے لوگوں تو سنبڑے دا نہ لوگ ہی ہے ٹھیک ہے بندے بڑے اللہ اکبر ضبط والے ہوتے ہیں لوگ اپنے جذبات دوتے کنٹرول رکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی لٹھے ہیں کہ انہوں دوتے مصیبتوں دے پہاڑ آ ونجن لیکن وقت بھی صبر و شکر اور استحکامت دی دیوار بن کے رہ ویندے ہیں لیکن تھل دے لوگوں کچھ مقام ایسے بھی آ ویندے ہیں کہ نہیں رکھا تو جاری ہو ویندے ہیں سارے ضبط حوصلے ختم تھی ویندے ہیں زمانہ بھاوے دلاسا دیون والا ہوئے لیکن وہ غم اللہ اکبر زمانے دی تسلی دوتے ڈاٹھے تھی ویندے ہیں بعض لوگوں دی محبتاں کائنات دی محبت تو ود ویندی ہے قرآن مجید 26 سپارہ دیکھو یہ سارے گالی قرآن دے اندر اس واسطے دسیاں گیا ہیں کہ حضرت انسان دے دل دے اندر ماں باپ دی محبت بڑھ جائے ادب احترام دا درجہ بڑھ جائے حملت ہو امہ کرہا ووضعت ہو کرہا یعنی کہ پہلے حکم ہویا کہ انسان تیرا رب تاکید کردہ پیا ہے کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کر اس واسطے کہ تیرے والدین نے بالخصوص والدہ نے ماں نے حمل دی تکلیف تو بھی دوچار ہوئی تیری خاطر اور زجگی دی تکلیف یعنی کہ ولادت دی تکلیف تو بھی دوچار ہوئی تیری والدہ تیرے واسطے اگرچہ کہ ایک ایسا ایک مسئلہ ہے عام طور تے بندے بیان کر دیں تو شرم لوگوں نو محسوس ہوتا ہے اگرچہ کہ شریعت دی کہیں گال نو بیان کرنے دے اندر شرم نہیں کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نو اپنے بندیاں دے نال کتنی محبت ہے کہ ایک ایسا حساس اور اہم مسئلہ بھی اللہ نے قرآن بیان فرما چھوڑا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندن کہ جب حضور دی ولادت ہوئی چونکہ باقی انسانہ دی ولادت دے اندر اور میرے پاک نبی علیہ السلام دی ولادت دے اندر یہ فرق ہے پیا حملت ہو امہ کرہا ووضعت ہو کرہا باقی جب ولادت ہوندی ہے تکلیف ہوندی ہے باقی جب حمل ٹھہردہ ہے اور انسان ماں دے رحم دے اندر جب تشریف فرما ہوندے ہیں وہ چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں تو ماما نو عورتوں نو تکلیف ہوندی ہے لیکن سیدہ آمینہ پاک فرمیندن کہ جب حضور میرے رحم دے اندر تشریف فرما ہوئے میرے شکم دے اندر تشریف فرما ہوئے فرمیندن کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے میں نو حمل دی تکلیف بھی نہ ہوئی ہے میں نو زجگی دی تکلیف بھی نہ ہوئی ہے سبحان اللہ پاک نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے سیدہ آمینہ پاک فرمیندن کہ بس دودھ تا ایک پیالہ میری خدمت پیش کیتا گیا دائی نے میں اس دودھ دے پیالے نو جانے نوش کیتا میرے اکھاں بند ہویاں جب دوبارہ میرے اکھاں کھلیاں میں کیا منظر نٹھا کہ میری گود دے اندر اللہ دے نبی جناب محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہو چکے ہیں کائنات دے اندر اس طرح کسے دی ولادت نہیں ہوئی جس طرح پاک نبی دی ولادت باسعادت ہو کائنات دے اندر اس شان و شوکت دے نال کوئی نہیں آئے جس طرح سرکار اس وزم کائنات دے اندر تشریف فرما ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دوتے آمنا بھی شان والا ہے نبی دا دنیا تو جامنا بھی شان والا ہے وہ تو محبوب خدا ہے وہ تو مقصود کائنات ہے انہاں دی حیات انسانیت دے واسطے خیر ہے انہاں دی ممات انسانیت دے واسطے خیر ہے یہ خود میرے پاک نبی علیہ السلام دا فرمان ذیشان ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری حیات بھی میری امت دے واسطے بہتر ہے میری ممات بھی میری امت دے واسطے بہتر ہے اب آؤ مضمون دے طرف چلتے ہیں قرآن مجید دے اندر یہ بات ارشاد فرمائی اللہ پاک نے ہن سوچن والی بات ہے کہ اتنا نازک اور اہم مسئلہ جیڑا کہ عام طور تے لوگ نہیں بیان کر دے جتنی کوئی گہری دوستی ہوئے بندے دی وہ بھی آپس دے اندر یہ مسائل نہیں بیان کر دے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات اس واسطے ارشاد فرمائے کہ تاکہ اولاد دے دل دے اندر ماں باپ دی قدر محبت پیدا ہو ماں باپ دا احساس اولاد کرے کہ ساڑھے واسطے ساڑھے ماں باپ نے کتنی تکلیف اٹھائی حمل دی تکلیف تو بھی دوچار ہوئے ہیں اور زجگی دی تکلیف تو بھی ساڑھی والدہ دوچار ہوئی ہے اور اس عنوان دوتے ایک حدیث پاک مزید میں جناب نے عرض کرا میرے پاک نبی علیہ السلام آپ دا اے معمول نبوت ہاتھ حل دے لوگو سرکار دا گزر ہویا قبرستان تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو بعد وادی ابوا دے اندر حضور تشریف فرما ہوئے اس وادی دے اندر حضور دی والدہ ماجدہ دی قبر آ گئی سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے والد جناب عبداللہ پاک دی قبر ہے مکہ المعظمہ دے اندر
حضور دی والدہ ماجدہ دی قبر ہے پئی مدینہ اور مکہ دے درمیان ایک وادی ہا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اما حضور اس وادی ابوا دے اندر آپ کو مدفن فرمایا گیا آپ دی تدفین مبارکہ ہوئی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المعظمہ دے اندر حضور ہومن ہا اپنے والد دی قبر تے تشریف فرما ہومن ہا سرکار انہاں دے واسطے دعا منگن ہا ایک مسئلہ بیان اس حضور دے عمل تو ایک مسئلہ بھی بیان کیج گیا ہے اور یہ بیان کرنا ضرورت بھی ہے وقت تقاضا بھی ہے والدین دی قبر تے بڑھنا حضور دی سنت والدین دے واسطے دعا منگنا نبی دی سنت اور والدین دے غم دے وچ رونا اکھاں دے وچ اگر کہہ دے نیر آ بھی ویندے ہیں محبت پدری دے سبب دے نال اے رومنا بھی محمد کریم دی سنت ہے سبحان اللہ تھال دے لوگوں تو سب بڑے دنا لوگ ہے ٹھیک ہے بندے بڑے اللہ اکبر ضبط والے ہوندے ہیں لوگ اپنے جذبات دوتے کنٹرول رکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی لٹھے ہیں کہ انہاں دوتے مصیبتاں دے پہاڑ آونجن لیکن وقت بھی صبر و شکر اور استحکامت دے دیوار بن کے رہ ویندے ہیں لیکن تھل دے لوگوں کچھ مقام ایسے بھی آویندے ہیں کہ نہیں رکھا تو جاری ہو ویندے ہیں سارے ضبط حوصلے ختم تھی ویندے ہیں زمانہ بھامے دلاسا دیون والا ہوئے لیکن وہ غم اللہ اکبر زمانے دی تسلی دوتے ڈاٹھے تھی ویندے ہیں بعض لوگوں دی محبتاں کائنات دے محبت تو ود ویندی ہے تو ماں باپ دا رشتہ ہی اولاد نال ایسا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دے غم دے اندر حضور ہوئے ماں باپ دے قبراں دوتے ورنہ نبی دی سنت ہے ماں باپ دے مغفرت دے واسطے دعا مانگنا نبی دی سنت ہے یہ مسائل اس واسطے بھی جناب کو بیان کیتے کہ ایک دن یا چند دنوں واسطے انہوں نے یاد نہیں کرنا ہوتا انہوں دے واسطے تو روزانہ دعا ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تے مرن تو بعد بھی کچھ حق ہیں جڑے اولاد دوتے باقی رہنے دے ہیں انہاں حقوق دے وچ ایک حق یہ ہے حضور نے فرمایا کہ اولاد ماں باپ دے رشتہ داراں دے نال بھی حسن سلوک کرے اے ماں باپ دے طرفوں اولاد دوتے حق ہے تے ماں باپ دے واسطے اولاد دعا کرے اے بھی ماں باپ دا مرن تو بعد اولاد دوتے حق ہے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے حدیث پاک مکمل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ میں جناب تو دعا دا طالب ہاں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ دی قبر دوتے حضور تشریف فرما ہوئے اعلان نبوت تو بعد اور صحابہ کرام دی جماعت بھی حضور دے نال ہے علیہم رضوان سرکار وہاں تشریف فرما ہو کے کچھ ذکر اذکار کیتا یعنی کہ اللہ دا ذکر کیتا قرآن پاک دے کچھ سورتاں پڑھیاں تے پڑھن تو بعد میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین دے واسطے دعا مانگی ہے اب حضور تشریف فرما ہے والدہ دی قبر دوتے کیا حضور اپنی والدہ دی قبر تے ونج کے کیا اپنے والد واسطے دعا نہ کیتی ہو میں چونکہ تدریسی بندہ ہاں پڑھاون والا بندہ ہاں جناب نے ایک جملہ عرض کرنا ہے تساں بھی وائندے ہو ماں پیو دے قبراں دوتے کیا پیو دی قبر تے یا ماں دی قبر تے ونج کے اسا ایک واسطے دعا منگدے ہیں تے دوسرے واسطے نہیں منگدے لوگاں نو سوچنا چاہیے میں جندے والے اشارہ کردہ پیا ہاں انہاں لوگاں نو سوچنا چاہیے ہے سبحان اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ دی قبر دے تشریف فرما ہوئے ہیں تو صرف سرکار نے سیدہ آمینہ پاک واسطے دعا نہیں منگی حضور نے جناب عبداللہ پاک اپنے والد واسطے بھی دعا منگی ہے والدین دے واسطے حضور نے دعا منگی ہے اور پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل ہے امت دے واسطے ایک نمونہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال اپنے والدین دے واسطے دعا مانگتے رہے انہاں دے رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرتے رہے بھلائی کرتے رہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پورا اسوہ انسانیت دے واسطے بالخصوص حضور دے امت دے واسطے بہترین نمونہ ہے اللہ اسا ساریاں کو سرکار دے سنت و شریعت اللہ سانو طالب بنائے میں والدین دے حقوق دے متعلقہ جو کچھ جملے جناب نو قرآن اور حدیث دے متعلقہ عرض کی دے اللہ سانو عمل دے توفیق عطا فرمائے